بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی ایک اور قسط لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور گزشتہ قسط کے اندر آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو دور گزارا اس دور کا اختتام ہونے لگا تھا، اور اب وہ وقت آ چکا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ روانگی ہو جائے گی۔ جس طریقے سے وحی کی ابتدا سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے، اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا تھا کہ آپ کو نبوت مل رہی ہیں، یا جو خواب آپ دیکھتے وہ سچے ثابت ہو جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہجرت کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ہی میں وہ مقام دکھایا گیا جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، بلکہ خواب میں آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک نخلستان زمین ہے، کھجوروں والی زمین ہے، آپ وہاں ہجرت کر کے جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 مقامات بتائے گئے، ان میں ایک کنسرین ہے، بحرین ہے اور مدینہ۔ ان 3 مقاموں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ جس بھی مقام میں آپ جائیں گے وہ آپ کا دارالہجرت شمار ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مسلمانوں کو حکم دیا کہ اسلام کی خاطر، اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر، اپنے اسلام کو دوسروں تک منتقل کرنے کی خاطر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جائیں گے۔ مسلمانوں نے جیسے ہی یہ حکم سنا تو آپ نے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سب سے پہلے صحابی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، انہوں نے ہجرت کا آغاز کیا، اور یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن اب ہجرت کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنا قبیلہ اور اپنے کنبے کو چھوڑ کر دیار غیر میں جانا اور پردیسی ہو جانا، پھر ایسی جگہ میں جانا جو آپ کی زمین نہیں ہے، وہاں آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو یہ یقیناً ایک مشکل کام تھا۔ اور دوسرا جو سب سے زیادہ مشکلات تھی وہ قریش کی طرف سے یہ تھی کہ قریش آپ کو ہجرت سے روکنا چاہتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ہم کس کو تکلیفیں پہنچائیں گے، کس کو مشقتیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ یہ صحابی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی تیار ہوئے، اپنے بیوی اور بچوں کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کیا، اپنے سامان کو سوار کیا، تو قریش کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر ابو سلمہ سے یہ کہا کہ آپ کی بیوی ام سلمہ جو ہیں وہ چونکہ ہماری بیٹی ہیں، ہم اپنی بیٹی کو ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ اگر ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو اکیلے ہی جائیں اور ہجرت کریں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ابو سلمہ نے اکیلے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو آپ سے الگ کر دیا گیا، اور آپ اکیلے ہی مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ آپ کی بیوی جو ام سلمہ تھی، جو کہ آپ کے وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں بھی آئے گی، بعد میں یہ واقعہ بیان کیا جائے گا، وہ 1 سال تک وہ فرماتی ہے کہ میں 1 سال تک رو کر میں نے زندگی گزاری، اور بدخواہ کے مقام پر آ کر وہاں میں مدینہ کی طرف رخ کرتی اور اپنے خاوند کو پکار کر میں روتی تھی۔ بالآخر قریش والوں کو، بنی المغیرہ کو کسی نے یہ کہا کہ آپ کو اس مسکینہ پر رحم نہیں آتا، چنانچہ انہوں نے 1 سال کے بعد ان کو ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں اونٹ پر سوار ہوئی اور ہجرت کے غرض سے میں نکلی، چنانچہ ایک صحابی نے پھر مجھے مدینہ پہنچایا، اور اس طریقے سے اس صحابیہ نے بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ پھر کرتے کرتے دیگر صحابہ کرام یکے بعد دیگر نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ کچھ صحابہ نے جمکٹے کی صورت میں، کچھ صحابہ نے انفراداً ہجرت کرنا شروع کر دی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کچھ صحابہ تھے، انہوں نے بھی ایک ساتھ ہجرت کی۔ جب قریش والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ آئے روز یہ مسلمانوں کی تعداد مکہ میں کم ہوتی جا رہی ہیں اور وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے دار الندوہ کے اندر ایک مشورہ بلایا اور انہوں نے کہا آؤ اس پر میٹنگ کرتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف کون سا قدم اٹھانا ہے، ان کو ہجرت سے کیسے روکنا ہے۔ تو یہ مشورہ کے لیے قریش کے بڑے بڑے سردار نے ان مشورے میں شرکت کی، حتیٰ کہ شیطان نے بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں اس مشورے میں شرکت کی۔ اس مشورے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا فیصلہ ہوا، کس کی کیا رائے تھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی قسط کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔